اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج میری اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک ایک تو میری مدد فرمائے اور دوسرا میری زبان سے جو ہے وہ صرف اور صرف کلمہ حق ہی ادا ہو، اور جو آج کا ٹاپک ہے میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے میں اس کو بیان کر سکوں، میں اس کا حق ادا کر سکوں، میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ آمین ثم آمین۔ میں خود بھی اپنے لیے دعا گو ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں اس کو بہت اچھے سے کر سکوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واقعہ کربلا، جس میں ہم لوگ شہادت امام حسین اس کو ڈسکس کریں گے۔ کل جیسے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ جو واقعہ تھا اس کا پس منظر ہم نے دیکھا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں کون سی ریزنز تھیں جو کہ اتنے بڑے سانحے کا جو ہے وہ ذریعہ بنی۔ تو ہم یہاں پہ اگر ہم تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ورق کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں گے نا تو انسان کے لیے بڑے ہی عبرت آموز قسم کے واقعات ہیں۔ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، پھر ان کے وصال کو دیکھ لیں، پھر وصال کے بعد کے معاملات دیکھیں، تو یہ جو حالات ہیں، جو ظلم اور سنگ دلی اور بے حیائی اور کسی کا احساس نہ کرنا، اور یہ جتنے بھی یہ جو حالات تھے یہ اتنے ہولناک تھے کہ جتنا بھی کوئی اگر ان کا کوئی تصور کر سکے نا تو وہ بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہادت حسین ہے یہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، بلکہ یہ اگر اس کو ہم پوری دنیا کی تاریخ دیکھیں نا تو اس میں بھی اس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کس طرح سے ہوئی، اور وہ بھی ایک دلسوز واقعہ تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے یہ جو فتنوں کا دور جو ایک شروع ہوا تھا نا، وہ پھر ایسا شروع ہوا کہ وہ پھر اس نے تھمنے کا نام نہیں لیا، اور ایک سے بڑھ کے ایک واقعہ جو ہے وہ پھر ہم نے اسلامی تاریخ میں پھر وہ ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا پھر اس کے بعد۔ اس کی جو مین ریزن کل ہم نے دیکھی تھی بیک گراؤنڈ میں، اس میں کیا تھا کہ خلافت جو تھی وہ ملوکیت میں چینج ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جس کا سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ حضرت حسین کی شہادت کے اس میں ہم نے دیکھا۔ اور پھر یہ جو ملوکیت تھی یہ اتنا اس نے اپنے پنجے گھاڑے کہ خلافت جو ہے وہ دوبارہ وہ پھر اپنا سر نہ اٹھا سکی۔ پھر یہ ملوکیت ہی، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی یہ ملوکیت ہی ہے جو کہ اتنا مضبوط ہو چکی ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے یہ ہمیں کسی نہ کسی شکل میں یہ نظر آتی ہے۔ تو جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ امیر معاویہ کی جو اس کی بیعت تھی، پھر اس کے بعد جو تھا پھر ہم نے دیکھا یزید کی کس طرح سے جبراً انہوں نے بیعت کروائی، اور پھر وہ سارا، تو جب تک ان کی لائف تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی، تو اس میں اتنے حالات نہیں تھے سنگین کے جتنے ان کی ڈیتھ کے بعد ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی یہ یزید جو تھا یہ بنا امیر بنا،
اور پھر اس نے کیا کیا کہ جبرن جو تھا، جو لوگ رہ گئے تھے، کچھ تو ان کی زندگی میں ہی جو تھی وہ بیعت لے لی گئی تھی، جو رہ گئے تھے اس میں اس نے کیا کیا یزید نے کہ جبرن جو ہے، زبردستی جو ہے وہ ہر ایک سے بیعت لی۔ اب موسٹلی دیکھیں تو تقریباً ہی سب بیعت کر چکے تھے، سوائے کچھ جو اشخاص تھے وہ، جن میں جو بہت پرومیننٹ تھے اس میں عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، حسین بن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، مطلب یہ جتنے بھی وہ جو جید صحابہ تھے نا، ان کی جو اولاد تھی، اب وہ لوگ رہ گئے تھے۔ اس میں کیا ہوا کہ یہ جو باقی لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی، ٹھیک ہے، ان دونوں کے علاوہ باقی جو اشخاص تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ کیونکہ حج کا زمانہ تھا، ذی الحج سٹارٹ ہو چکا تھا، تو یہ لوگ حج کی غرض سے چلے گئے تھے مکہ۔ اب پیچھے رہ گئے تھے مدینہ کے اندر صرف عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہما۔ اب یزید نے کیا کیا کہ اس وقت جو مدینہ کا جو ایک حاکم تھا نعمان بن بشیر، اس کو خط لکھا کہ تم ایسا کرو کہ ان دونوں اشخاص سے بیعت لے لو، چاہے جس بھی طرح سے ہو، تم ان دونوں سے بیعت لے لو۔ اب جیسے ہی اس بات کا جو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن زبیر کو، تو انہوں نے کیا کیا، راتوں رات ہی وہ اپنی مطلب فیملی کو لے کے وہ چلے گئے، مکہ روانہ ہو گئے، پیچھے رہ گئے صرف حضرت حسین۔ اب کیا ہوا کہ نعمان بن بشیر نے ان کو اپنے گھر بلایا اور پورا مدعا بیان کیا اور ساتھ میں خط دکھایا کہ یہ حالات ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ ظاہر امیر کا ایک حکم ہے تو مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ بیعت کر لیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو یہ بیعت کا معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس طرح سے چھپ چھپا کے، اور میں ایسا بندہ بھی نہیں ہوں کہ میں اس طرح سے چھپ چھپا کے سب کے سے چھپ کے جو ہے وہ بیعت کر لوں گا، تم ایسا کرو کہ سب کو بلاؤ، میں سب کے مجمع میں جو ہے وہ بیعت کروں گا۔ تو چنانچہ وہ نعمان بن بشیر راضی ہو گیا اور اس نے ان کو جانے دے دیا۔ اب جیسے ہی حضرت حسین گھر پہنچے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب حالات جو ہیں وہ کسی طور بھی ہمارے حق میں نہیں ہونے والے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ رات کو یہ بھی اپنی فیملی جو تھی اس کو لے کے راتوں رات یہ بھی مکہ کے لیے نکل گئے۔ اب جب صبح اس کو پتہ چلا نعمان بن بشیر کو، تو ظاہرہ ان کے لیے یہ تھوڑا سا ورس سچویشن تھی کہ یہ دونوں اشخاص چلے گئے اور اس نے یزید نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ان سے بیعت لینی ہے۔ تو جب اس کو نعمان بن بشیر تھوڑا سا مطلب رحم دل قسم کے انسان تھے نا، انہوں نے اتنی سختی کی بھی نہیں، تو اس بات کا جو یزید تھا اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کیا کیا کہ ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ نیا جو حاکم تھا اس کو بھیج دیا۔ اب جب یہ حضرت حسین جو ہیں یہ مکہ پہنچ گئے اپنی فیملی کے ساتھ، جب یہ جو کوفہ والے تھے، اب کوفہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی نے جو تھا یہ کوفہ کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، یہیں پہ حضرت علی کی شہادت بھی ہوئی تھی، یہیں پہ حضرت حسین کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ اب یہاں کے جو لوگ تھے، یہ اب انہوں نے دیکھا کہ یزید جو ہے وہ، کیونکہ وہ تو حضرت یہ جو امیر معاویہ تھے ان سے بھی بہت تنگ تھے، کیونکہ ان کی بھی جبری بیعت ہوئی تھی تو ان سے بھی تنگ تھے، تو یزید جب آ گیا تو حضرت معاویہ کی زندگی میں تو یہ نہیں بولے، کیونکہ وہ بہت سخت قسم کے تھے، ظاہر جنگجو وہ ایک انسان تھے، اور قبیلہ بھی ایسا ہی تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی سر نہیں اٹھا سکا، تبھی تو انہوں نے 20 سال حکومت کی نا۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو یہ کوفیوں کو تھوڑی سی شے مل گئی کہ اب جو ہے یہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جیسے کل بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسین کو بہت زیادہ خطوط لکھے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، ہم جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں یزید کی جو ہے وہ بیعت منظور نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور یہ جو ملوکیت والا سسٹم جو ایک شروع ہوا ہے اس کو دوبارہ خلافت میں جو ہے وہ کنورٹ کریں گے، تو آپ یہاں پہ آ جائیں۔ پہلے پہل تو حضرت حسین جو تھے انہوں نے ان سارے خطوط کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، اور یہ خطوط یہ نہیں تھا کہ ایک دو تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط، بلکہ بوریاں، جب یہ آپ آ کے دیکھیں گے کہ یہ 2 بوریاں بھر کے یہ لے کے گئے تھے، اتنے خطوط تھے ان کے پاس۔ اب جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں اشخاص مکہ میں آ گئے ہیں، اس نے کیا کیا کہ مکہ کے حاکم کو بولا کہ جی ان لوگوں کو جو ہے وہ ان سے کسی بھی طرح کر کے بیعت لے لیں۔ اب ظاہرہ وہ تو حج میں تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت جو حسین تھے یہ نہیں تھے اس وقت اس حج میں،
تو ان کو اب جیسے پتہ چلا کہ اب یہاں پہ بھی حالات تھوڑے سے ورس ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان خطوط کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے اس کی طرف دھیان دیا کہ یہاں پہ بھی اب رہنا مشکل ہو جائے گا، مدینہ سے تو آ گئے، اب یہاں پہ بھی مشکل ہو جائے گا، تو اس سے بہتر کہ ہم لوگ کوفہ چلے جاتے ہیں۔ اب کوفہ کے لیے کل بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ ایسا کریں، وہاں پہ جائیں، وہاں کے حالات وغیرہ کا پتہ کر کے آئیں کہ کیا حالات ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور جب یہ مسلم بن عقیل جو تھے یہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، تو جب یہ کوفہ پہنچے تو وہاں پہ یہ ایک مختار نامی ایک شخص تھا، اس کے گھر میں انہوں نے قیام کیا۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پہ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا، کوفیوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین نے جو ہے وہ ان کو بھیجا ہے اور یہ یہاں پہ حالات وغیرہ کا پتہ کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ دھڑا دھڑ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 18,000 پیپل تھے جو کہ جنہوں نے حضرت یہ جو مسلم بن عقیل تھے ان کے ہاتھ پہ حضرت حسین کی بیعت کی تھی۔ اب یہ جو 18,000 جو فگر بتایا جاتا ہے یہ وہ تھے جو کہ ڈائریکٹ آ کے انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن جو بھی بندہ آ رہا تھا وہ اپنے پورے خاندان کی بیعت کروا رہا تھا کہ پورا ہمارا خاندان جو ہے وہ آپ کے اس میں آئے گا، آپ کی مدد کرے گا اور سارا کچھ۔ تو اگر اس طرح سے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو راؤنڈ اباؤٹ 30 to 40,000 پیپل تھے جن لوگوں نے بیعت کی تھی۔ تو جب یہ والے سارے حالات دیکھے مسلم بن عقیل نے تو انہوں نے کہا کہ حالات تو بہت سازگار ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت حسین کو خط لکھا اور جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں کے لوگ بہت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں، یہ لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے، یہاں کے حاکم وہ جو یزید کا حاکم ہے اس کو بھی یہاں سے نکال دیں گے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ظاہرہ خلیفہ وغیرہ بنائیں گے، سارا کچھ جو بھی حالات تھے انہوں نے ان کو لکھ کے بھیج دیے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی ان کا یہ خط یہاں سے چلا گیا تو کیا ہوا کہ ان ساری یہ جو جتنی بھی حرکات تھی اس کا علم ہو گیا یزید کو، ٹھیک ہے۔ اب یزید جو تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور یہاں کا جو کوفہ کا جو گورنر ہے وہ اس نے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ خبر نہیں دی، تو انہوں نے کیا کیا، یزید نے کیا کیا کہ کوفہ کے گورنر کو اس نے خط لکھا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان سب کو دیکھو کہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے رپورٹ کرو۔ اب یہ جو کوفہ کا گورنر تھا یہ بھی اتنا مطلب نہیں اس نے وہ کیا اور ان ساری چیزوں کو پھر کیا ہوا، مطلب تھوڑا سا اس نے تھوڑا سستی سے کام لیا، تو اس چیز کو یزید کو بہت غصہ آیا۔ یزید نے کیا کیا کہ اس کو وہ جو گورنر تھا اس کو ہٹا دیا، پھر اس کے بعد اس نے جو عبید اللہ بن زیاد، ٹھیک ہے، اس کو مقرر کر کے بھیجا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد یعنی کہ یہ ابن زیاد کے نام سے مشہور تھا، ٹھیک ہے، عبید اللہ اس کا نام تھا۔ یہ جو ابن زیاد تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ نیچر وائز بہت ہی سخت قسم کا یہ انسان تھا اور بہت ہی اوباش قسم کا، ٹھیک ہے، بہت کرویلٹی اس کی نیچر میں تھی۔ اس نے کیا کیا، یزید نے اس کو اٹھا کے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب اور یہ کیا تھا، یہ اپنے تقریباً کچھ 17 to 20 لوگوں کے ساتھ یہ ادھر کوفہ روانہ ہو گیا۔ اب یہ جب کوفہ میں پہنچا تو صبح کا ٹائم تھا، مطلب فجر کا ٹائم تھا، اور اس نے اپنا منہ بھی لپیٹا ہوا تھا۔ لوگ یہ سمجھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلم بن عقیل نے جو ہے وہ حضرت حسین کو خط لکھ دیا اور وہ کسی بھی وقت یہاں پہ پہنچ جائیں گے، تو وہاں کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت حسین جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا بہت شاندار استقبال کیا اور اس کے جو ہے وہ بہت خوش ہوئے۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات ہیں اور حالات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں، تو اس نے اپنی جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی اس کو چھپا لیا، اس نے نہیں بتایا کہ میں ابن زیاد ہوں۔ یہ وہاں سے وہ سارا جو پروٹوکول تھا وہ سارا اس نے لیا، اور پھر جب یہ اپنے گھر گیا وہاں پہ جا کے جو اس کا محل تھا وہاں پہ جب اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا اور سارے جو حالات تھے وہ یزید کو بتائے کہ یہ حالات ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں، تو یزید نے اس کو کہا
کہ تم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ یہ پتہ کراؤ کہ یہ بیت والا معاملہ کون کر رہا ہے، اور کس نے بیت کی ہے، اور کون اس کا سرغنہ جو ہے وہ کون ہے۔ تو اب یہ جو زیاد تھا اس کو کسی بھی طور پہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ جو بیت والا کام کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے، کیونکہ حضرت حسین تو وہاں پہ پہنچے ہوئے نہیں تھے نا ابھی۔ تو بڑی مشکلوں سے اس کو جو ہے وہ مسلم بن عقیل کا پتہ چلا۔ یہ بھی ایک بہت مطلب ایک ڈیٹیلڈ بات ہے کہ کس طرح سے اس نے ایک چال چلی جس کے ذریعے سے وہ مسلم بن عقیل تک پہنچ گیا۔ خیر جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جیسے ہی یہ مسلم بن عقیل تھے ان کو زیاد کی آمد کا پتہ چلا اور وہ سارا، تو یہ جو مختار شروع میں نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں یہ مقیم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ اس کا گھر چھوڑ کے اور ہانی بن عروہ ایک شخص تھے ان کے گھر میں چلے گئے۔ اب یہ جو ہانی بن عروہ تھے یہ تھوڑا سا سٹرونگ ان کا بیک گراؤنڈ تھا نا، لیکن اب ان کو ظاہرہ پتہ تھا کہ یہ جو معاملات تھے نا، یہ جو ابن زیاد تھا، ابن زیاد نے اگلے دن کیا کیا تھا کہ اپنے محل کی چھت پہ اس نے چڑھ کے اور باقی سارے جتنے بھی اہل کوفہ تھے ان سب کو جمع کر کے اس نے ایک خطاب کیا تھا ان سب کے ساتھ۔ اس میں اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا تھا کہ میں جو ہوں میں ابن زیاد ہوں، اور مجھے جو ہے وہ امیر المومنین نے تم لوگوں کا نیا حاکم جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اب میرے بارے میں یہ سن لو کہ میں جو ہے وہ بہت ہی سخت قسم کا انسان ہوں، جو کوئی میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا، لیکن جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے میری تلوار ہے۔ مینز اس نے اپنی اس تقریر میں اتنے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا ڈر گئے تھے۔ اور پھر اس میں اسی نے کہا کہ جو بیعت کر رہا ہے مجھے اس کا پتہ دو، تو اس کو نہیں پتہ چلا۔ وہ پھر جو میں نے پھر آپ کو بتایا کہ ایک پوری پھر اس نے چال چلی اور اس نے مسلم بن عقیل کا پتہ چلا لیا۔ اب جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ مختار نامی شخص کے گھر میں ہیں، تو وہاں پہ اس نے چھاپا مروایا۔ لکیلی مسلم بن عقیل جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہاں سے یہ عروہ بن ہانی کے جو گھر آئے تھے، تو عروہ بن ہانی کو معلوم تھا کہ ابن زیاد نے اس طرح سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کو گرفتار کروا دیں مسلم بن عقیل کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں، آپ کیوں آئے ہیں میرے گھر؟ تو مسلم بن عقیل نے ان کو کہا کہ مجھے نا آپ کی پناہ چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے نا مجھے مشکل میں ڈال دی ہے، کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کو پناہ تو دے دوں گا لیکن میں بہت مشکل میں آ جاؤں گا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے ان کو پناہ دے دی اور یہ خفیہ ان کے گھر میں کچھ دن یہ رہے وہاں پہ مسلم بن عقیل۔ اب ظاہرہ ابن زیاد کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون ہے، کہاں ہے مسلم بن عقیل، تو اس نے پھر کیا کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے عروہ بن ہانی کا پتہ چلا لیا اور ان کو اپنے جو محل تھا وہاں پہ بلایا کہ آپ ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اب یہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ میرے پاس مسلم بن عقیل نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جس بندے کو اس نے بھیجا تھا پتہ چلانے کے لیے، جب اس کو دیکھا ابن زیاد کے پاس تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص تو ابن زیاد کا بندہ تھا اور یہ میرے گھر آیا تھا اور اس طرح سے اس نے بیعت لی تھی اور سارا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے دل میں سوچا کہ اب تو ظاہر ہے نا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ابن زیاد کو ساری بات پتہ چل چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسلم بن عقیل میرے پاس ہیں لیکن وہ میری امان میں ہیں، میں ان کو جو ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اب یہ ان کا کیونکہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سٹرونگ تھا تو ڈائریکٹ ہی ان کے اوپر ہاتھ ڈال نہیں سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ مسلم بن عقیل کے گھر پہ کوئی 70 ایک لوگوں کو بھیجا اور وہاں پہ وہ ان کو لے کے آئے مسلم بن عقیل کو۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا، وہ وہاں سے بھی چلے گئے۔ خیر یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے۔ ٹو کٹ شارٹ کیا ہوا کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلم بن عقیل کو انہوں نے پکڑ لیا، یہ جو 70 لوگ گئے تھے نا انہوں نے پکڑ لیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ ان کو پکڑ کے لے کے آئے تو اس گروہ میں ایک شخص تھا محمد بن اشد، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شخص تھا یہ بھی تھوڑا سا مطلب رحم دل قسم کا انسان تھا۔ اس کو جو ہے وہ مسلم بن عقیل، ظاہرہ اب ان کو یہ پتہ تھا کہ اب انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، یہ مجھے قتل کرنے کے بغیر تو چھوڑیں گے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری ایک وصیت سن لو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیں کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے میں نے کیونکہ حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں پہ آ جائیں، تو اب وہ تو آ رہے ہوں گے، تو آپ جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے ان کو خط لکھیں اور ان کو یہاں پہ آنے سے منع کر دیں، ان کو یہاں کے سارے حالات جو ہیں وہ بتا دیں۔
تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، اور پھر ان کو پکڑ کے یہ ابن زیاد کے پاس لے گئے، ابن زیاد کے ساتھ ان کا پورا مکالمہ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ آخر کار ابن زیاد نے جو تھا ان کو اپنے جو محل تھا اس کی چھت پہ لے جا کے، بہت اونچا اس کا محل تھا، وہاں سے اوپر سے نیچے گرا دیا، اور جب اس نے ان کو گرایا مسلم بن عقیل کو، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو گرایا، اور پھر اس کے بعد جو یہ عروہ بن ہانی تھے ان کو بھی اوپر سے گرا کے شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے خطاب کیا سب کے ساتھ کہ دیکھ لو، مجھے میرے امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ تم لوگ یہ جو تم لوگوں نے بیعت لی ہے ایک ظالمانہ بیعت، اس کو تم لوگ واپس لے لو، اور یزید کی بیعت جو ہے وہ اس کی بیعت کر لو، اور حضرت حسین کا ساتھ نہ دینا، اگر دو گے تو پھر یہ دیکھ لو یہ جو حال ان کا ہوا ہے وہی تم سب کا بھی ہوگا، اور میں کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کروں گا۔ مطلب اس طرح کا اس نے ایک خطبہ دیا جس کی وجہ سے سب لوگوں کے اندر جو تھا ایک قسم کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یہ جو حسین تھے، جب ان کو سارے حالات پتہ چلے اور سارا کچھ، تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو فیملی تھی ان کو لے کے، اہل بیت جو تھے ان کو لے کے یہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جب یہ جن حضرات کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا، جیسے عبداللہ بن زبیر ہو گئے، عمر بن عبد الرحمن ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، جیسے ہی ان اشخاص کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو سب نے تقریباً باری باری آ کے ان کو سمجھایا کہ آپ وہاں نہ جائیں، اور ایون عبداللہ بن عباس نے تو ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے والد کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اس کے باوجود بھی آپ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس، میں وہاں ان لوگوں کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہا ہوں، ان لوگوں نے مجھے خود دعوت دی ہے، میں ان کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے تھے معاملات۔ ایون بالکل آخر میں آ کے حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے بھی ان کو سمجھایا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن یہ تھا کہ اب ظاہرہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ وہاں پہ رہ سکیں، تو اس لیے انہوں نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوئے تو یہ 8 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، 8 ذی الحج کو یہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور 8 ذی الحج کو ہی یہاں پہ کیا ہوا، کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا، اور پھر 9 ذی الحج کو یعنی کہ عرفہ والے دن ان کو قتل کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ان ساری چیزوں کا، ان حالات کا ابھی حضرت حسین کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کوفہ میں جو حالات تھے ان کا وہ وہیں پہ ہیں، لیکن حضرت حسین جو ہیں وہ اپنے اہل بیت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ رستے میں سے جہاں جہاں سے بھی جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ظاہر ہے رستے میں سے بہت سارے لوگ بھی جو تھے وہ ملنا شروع ہو گئے، اور ایسے بھی یزید سے بہت سارے لوگ تنگ تھے، تو بہت سارے رستے میں جتنے بھی جو بدوی قبائل تھے ان کے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ حضرت حسین کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک پوری ایک لشکر کی ایک شکل جو تھی وہ بن گئی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب یہ رستے میں ہی تھے تو عبداللہ بن جعفر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ اس طرح سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے 2 بیٹوں کو خط لکھ کے اور خط دے کے ان کو روانہ کیا، اور ان کو ساتھ میں اس میں کہا کہ کسی بھی طرح آپ جا کے حضرت حسین کو یہ میرا خط پہنچاؤ۔ تو یہ دونوں جب یہاں پہ پہنچے تو تقریباً آدھے راستے میں وہ یہاں پہ پہنچے، اور خط جو تھا اس میں انہوں نے مطلب ان کو اسٹرکٹلی منع کیا ہوا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کہ وہاں پہ جو ہے یہ ایسی قوم ہے کہ اس کے خون میں نا وفا نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ آپ جو ہیں یہ اہل بیت کے جو اس طرح سے سمجھ لیں کہ آخری چشم و چراغ ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ چراغ بھی بجھ جائے، تو آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس، ان کو بھی یہی کہا کہ اتنے زیادہ خطوط ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ مسلم بن عقیل کا بھی خط ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ میرے منتظر ہیں، تو اس طرح کے میرے خیال میں وہ جنگ والے حالات تو ہوں گے نہیں، تو ہم لوگ جاتے ہیں، اور میرا مقصد ایسے بھی جنگ کا ہے بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ وہاں سے چلے گئے، اور یہ جو یہ عبداللہ بن جعفر کے جو بیٹے تھے یہ دونوں ان کے ساتھ ہی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔
اب کیا ہوا کہ یہ لشکر جب مقام زیالہ پر پہنچا تو وہاں پہ جو حضرت حسین کو محمد بن اشد نے جو خط لکھا تھا نا مسلم بن عقیل کی طرف سے، وہ مل گیا۔ اب جیسے ہی ان کو یہ خط ملا اور انہوں نے وہ خط پڑھا اور اس کے سارے حالات دیکھیں، اور اس کے ساتھ ان کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی بھی خبر مل گئی، تو یہاں پہ جو تھا تھوڑا سا معاملات بگڑ گئے۔ اب جو تھا حضرت حسین جو تھے، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے اب یہ جو حالات ہیں، انہوں نے اپنے سارے لشکر کے ساتھ خطبہ کیا اور ان کو کہا کہ یہ حالات ہیں، یہ جو مسلم بن عقیل کا جو خط ہے وہ یہ ہے، آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ سارے حالات ہیں، اب اس میں آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ رستے میں سے جو قبائل ان کے ساتھ ملے تھے نا، یہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کھسکنا شروع ہو گئے، مطلب آہستہ آہستہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے اب حالات ان کو نظر آ رہے تھے نا کہ وہاں پہ کس طرح سے حالات جو ہیں وہ بالکل ایک دم سے بازی پلٹ گئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو مسلم بن یہاں پہ آ کے تھوڑا سا حضرت حسین نے بھی یہ سوچا کہ ظاہر ہے اب وہاں کے حالات اگر ہمارے حق میں نہیں ہیں تو پھر ہم وہاں نہیں جاتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ظاہر اب ہمارے والد کو جو ہے وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم تو اب ان کا بدلہ لیں گے، یا قصاص لیں گے یا پھر بدلہ لیں گے، کہ یہ اس طرح سے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو جس کی وجہ سے پھر حضرت حسین جو تھے، انہوں نے اپنا جو سفر تھا اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ جو قافلہ تھا، ان کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جو کہ مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے، مطلب وہی اہل بیت رہ گئے تھے جو کہ ان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے تھے، باقی سارے جو لوگ تھے وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے جاتا جا رہا تھا، مطلب کوفہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، تو کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ پیدل سفر ہوتا تھا، راستے میں سے کوئی نہ کوئی ملتا تھا اور وہ ان کو وہاں کے حالات بتاتا تھا۔ تو ان کو راستے میں ایک عرب شخص ملا، تو اس نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ وہاں پہ نہ جائیں، کیونکہ وہاں کے جو حالات ہیں، اور یزید نے اس طرح سے جو حکم دیا ہوا ہے اور ابن زیاد کو اس نے بھیجا ہوا ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے ساتھ نا اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ جو ہیں وہ وہاں پہ نہ جائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت حسین نے یہ جواب دیا اس عرب کو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن جو تقدیر الہی ہے اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ یہ بات کہہ کے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اب ان کی یہ جو آمد کا ابن زیاد کو جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ اب ابن زیاد نے کیا کیا کہ اس نے حر بن یزید جو تھا اس کو 1000 کا لشکر دے کر حضرت حسین کی طرف اس نے روانہ کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو حر بن یزید تھا یہ ان کے پاس پہنچا حضرت حسین کے پاس 2 محرم کو، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا کہ حر بن یزید نے جو ہے وہ حضرت حسین سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کیوں آ رہے ہیں۔ حضرت حسین نے بھی ان کو سارا وہ بتایا اور ساتھ میں وہ خطوط بتائے جو انہوں نے جو کوفہ والوں نے جو تھے وہ ان کو لکھے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ حر نے کہا کہ یہ جو خطوط ہیں یہ ہم نے آپ کو نہیں لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ کوفہ والوں نے لکھے ہیں اور کوفہ والے یہاں پہ ہے نہیں ہیں، یہاں پہ مجھے جو ہے وہ امیر نے جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے اور اس کا یہ حکم ہے کہ میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ اب یہ جو حر بن یزید تھا یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑائی ہو، کیونکہ وہ بھی نواسے رسول کے ساتھ اپنے معاملات جو تھے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے یہی ایک ہمبل سی ایک ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ چلیں اور جو ہے میں آپ کو نا ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں گا۔ اب ظاہر ہے امیر کی اطاعت کے بارے میں ہم نے بہت ساری احادیث دیکھیں، تو اس کو بھی ایک حکم تھا اور اس نے ہر حال میں اس حکم کو جو تھا وہ پورا کرنا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ حکم ہے اور مجھے ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب جو حضرت حسین تھے انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا،
ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ سفر، اب یہ حضرت حسین بھی سفر میں ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حر بن یزید جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ سفر میں ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ نینوا کے مقام پر آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور یہ فرات کے کنارے پر، ٹھیک ہے، دریائے فرات کے کنارے پر. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو یہاں پہ جیسے ہی یہ لوگ اترے تو حضرت حسین جو تھے انہوں نے کہا کہ اپنے جو لشکر تھا اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، یہاں پہ خوب خود بھی پانی وغیرہ تازہ پی لیں، تازہ دم ہو جائیں، اپنے گھوڑوں کو بھی جو ہے وہ سیراب کر دیں. اور اسی کے اپوزٹ سائڈ پہ حر بن یزید جو تھا وہ بھی، اس نے بھی اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا. اب کیا ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت حسین نے جو تھا وہ اپنے مؤذن کو اذان کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ سارے نماز کے لیے جمع ہو گئے. اب جیسے ہی یہ لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے تو حضرت حسین نے حر کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم لوگ علیحدہ نماز پڑھو گے یا پھر ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ تو حر نے کہا کہ نہیں، اب آپ کے ہوتے ہوئے ہم علیحدہ سے نماز کدھر پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے. تو کیا ہوا کہ یہاں پہ یہ دیکھنے کو آیا کہ مطلب یہ جو دشمن کا جو لشکر تھا اس نے بھی حضرت امام حسین کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی. اب جیسے ہی یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جو حضرت حسین تھے انہوں نے ایک خطبہ دیا، جس میں انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے سٹارٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا اپنا پورا بیک گراؤنڈ کہ تم لوگ بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں، اور میری جو نسل ہے وہ کہاں سے ہے، اور تم ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے تم میرے ساتھ جو ہے مقابلے پہ آ گئے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے خود مجھے اس طرح سے بلایا ہے. دوبارہ سے پھر وہی بات ہوگی تو اس چیز کے اوپر دوبارہ ان کی بحث ہوگی. حر نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا ہے، اب ہم تو اپنے اس امیر کی اطاعت میں مجبور ہیں. اور اسی طرح سے ان کی یہ بحث چلتی رہے. پھر جو تھا وہ اذان کا، نماز کا ٹائم ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد وہی والے سارے معاملات رپیٹ ہوتے، اور پھر ان کی جو تھا وہ لشکر کے لیے جیسے ہی آتے تو پھر دوبارہ سے جو تھا وہ وہی والے معاملات ہو جاتے. غرض یہ والا سلسلہ ان کا 1 سے 2 دن چلتا رہا. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلا زیاد کو، ابن زیاد کو، کہ وہاں پہ اب یہ جو حر ہے یہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے اور یہ بات کو جو ہے وہ ختم نہیں کر رہا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حر کو یہ کہا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ کوئی بھی ایک ڈیسیژن لو اور ان کو میرے پاس لے کے آؤ کسی بھی طرح سے، بائی ہک اور بائی کروک، لیکن اب جو ہے وہ اس معاملے میں نرمی نہیں کرنی ہے. تو جیسے ہی اب یہ دوبارہ سے یہ لشکر جو تھے وہ اگلے دن آمنے سامنے ہوئے تو دوبارہ حضرت حسین نے جو ہے وہ اپنا تیسرا خطبہ اسی جنگ کے دوران، مطلب اس پورے سنیریو میں انہوں نے تیسرا خطبہ دیا، ٹھیک ہے، اور ایک فائنل خطبہ، اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے انہی ساری چیزوں کو کہا، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر جو زمین کے جو بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دے کے گئے تھے، تم ان ساری چیزوں کو بھول کر تو تم اس طرح سے میرے ساتھ کر رہے ہو. تو یہ پورا ایک بہت طویل ایک خطبہ دیا تھا. اب یہ جو خطبہ تھا اس خطبے کو سن کر حر جو تھا اس کے اندر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ایک سافٹ کارنر پیدا ہو گیا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جنگ روک دی، اس نے جنگ نہیں کی، اور وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے بغیر جنگ کے حضرت جو حسین ہے وہ ان کی بات مان لیں اور ابن زیاد کے پاس چلے جائیں. جو حضرت حسین تھے انہوں نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس نہیں جائیں گے، انہیں موت تو قبول ہے لیکن ابن زیاد کے پاس جانا قبول نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ اسی ساری بات کو لے کر جو ابن زیاد تھا اس کو اس چیز پہ غصہ آ گیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، تقریباً 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے جنگ شروع نہیں کی، نہ حضرت حسین میرے پاس آئے ہیں اور کوئی بات بھی جو ہے وہ فائنل نہیں ہو رہی ہے. تو اس پہ وہ جو حر بن یزید کے اوپر وہ غصہ ہوا اور اس نے کیا کیا کہ عمر بن سعد، ٹھیک ہے، ان کو، یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے عمر بن سعد، ان کو 4000 کا لشکر دے کر اس نے کیا کیا، بھیج دیا ادھر یہ حضرت امام حسین کی طرف.
اب یہ جو عمر بن سعد تھا یہ بھی جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مقابلہ ہو حضرت حسین کے ساتھ، اور یہ بھی یہ والے جو معاملات تھے نہیں چاہتا تھا، لیکن عمر بن سعد کو بہت ہی سخت قسم کی انسٹرکشنز جو تھیں وہ دے کے ابن زیاد نے بھیجا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ تم نے حضرت حسین کو جو ہے وہ یزید کی بیعت کے اوپر منانا ہے، نہیں تو ان کو میرے پاس لے کے آنا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ بس ان کا قتل کر دو، اور بس یہ جو ہے یہ معاملات ان کو وائنڈ اپ کرو۔ اب یہ جیسے ہی عمر بن سعد جو تھے یہ یہاں پہ پہنچے، 6 محرم کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے آ کے ابن حسین حضرت حسین کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، سارے معاملات کی، اور ان کو بھی یہی کہا کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا ہوں، آپ میری بات مان لیں کیونکہ میری مجبوری ہے، مجھے جانا آپ کو لے کے جانا پڑے گا، تو آپ میری بات مان لیں۔ تو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے نہ کر دیا حضرت حسین نے، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ ساری بات جو تھی اس ابن زیاد کو لکھ کے بھیج دی۔ ابن زیاد نے پھر دوبارہ سے یہی کہا کہ تم ایسا کرو، ان کے اوپر جو ہے وہ پانی بند کر دو، اور ان کو ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں پہ ایک میدان ہو، پانی ان سے دور ہو، اور بالکل جو ہے وہ اتنا ان کے اوپر پیرا سخت کر دو کہ یہ مجبور ہو جائے۔ اب کیا ہوا کہ جو عمر بن سعد تھا اس نے وہ والا خط دکھایا اور حضرت حسین کو کہ یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ اب مجھے ابن زیاد نے دی ہیں، اور مجبوراً جو ہے یہ مجھے سارا کچھ یہ کرنا پڑے گا، تو آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا مہربانی کریں اور آپ یہاں میرے ساتھ جائیں۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت جو حسین تھے انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ چیز کسی صورت بھی قبول نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے پاس جاؤں۔ اب ظاہر ہے 8 محرم ہو گیا، حالات بہت خراب ہو گئے پیاس سے، اب ظاہر ہے ان کے ساتھ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور گرمی بھی تھی، اور بہت زیادہ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو کیا ہوا کہ یہ پھر سے آمنے سامنے ہوئے لشکر، اور حضرت حسین نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ جو مطلب مجبور ہو کے انہوں نے کیا کیا کہ 3 آپشنز اس کو دیں عمر بن سعد کو کہ میری 3 شرائط ہیں، ان کو پورا کر دو، میں جنگ کے بغیر جو ہے وہ میں مصالحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ 3 شرائط کیا تھیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا پھر ایسا کرو کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، ابن زیاد کے پاس میں نہیں جانا چاہتا، مجھے یزید کے پاس بھجوا دو، کیونکہ وہ ان کا چچا زاد تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ خود ہی بات کر لوں گا، یا پھر اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو جہاں پہ جنگ وغیرہ ہو، تو میں وہاں پہ چلا جاؤں گا، جنگ کروں گا، اور نہ ہوا تو میں اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے بسر کروں گا۔ یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی نہ ایک جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ اب عمر بن سعد جو تھے انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ یہ شرائط ہیں، اور جو یہ حضرت حسین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب جو ابن زیاد تھا اس کے دل میں بھی سافٹ کارنر پیدا ہوا کہ چلو بغیر جنگ کے جو ہے یہ سارے معاملات حل ہو رہے ہیں تو بہتر ہے۔ جیسے ہی وہ خط لکھنا چاہ رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ان کو یزید کے پاس بھجوا دو، لیکن اسی آن دا اسپاٹ ابن زیاد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، شمر ذل جوشن، ٹھیک ہے۔ یہ جو شمر تھا یہ بھی سیم جس طرح کی ابن زیاد کی نیچر تھی، سیم اسی نیچر کا یہ بندہ تھا۔ اس نے کہا کہ امام حسین اس وقت تمہارے نرغے میں ہے، اور ابھی اگر تم ان کو چھوڑو گے تو کل کو یہی امام حسین تمہارے اوپر لشکر کشی کریں گے، اور تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ اب جو اس کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوا تھا تو وہ ایک دم سے وہ دوسری سائڈ پہ ہو گیا کہ ہاں واقعی بات تو یہی ہے کہ آج اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو کل کو جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بہت ہی سخت قسم کا خط لکھا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اسی شمر کو دے کے روانہ کر دیا، اور اس میں عمر بن سعد جو تھے ان کے لیے انسٹرکشن تھی کہ اگر تو وہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ختم کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کرتے کوئی بھی اگر ہیلے بہانے کرتے ہیں تو تم ایسا کرنا، شمر کو یہ کہا کہ تم ایسا کرنا کہ تم عمر بن سعد کو قتل کر دینا اور ان کی جگہ تم جو فوج کے گورنر بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خط لے کر شمر جو تھا وہ حضرت یہ جو عمر بن سعد تھا اور حر بن یزید ان کے پاس آیا، اور 9 ذی الحجہ تھی، 9 محرم تھا،
جب یہ ان کے پاس پہنچا، دونوں ان کی آپس میں بات ہوئی، اور اس نے عمر بن سعد کو یہ کہا کہ یہ خط ہے، اب اگر تم اس کے اکارڈنگ اگر چلتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو مجبوراً مجھے تمہیں قتل کر کے خود جو ہے وہ فوج کی کمان ہاتھ میں لینی پڑے گی۔ اب جو عمر بن سعد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ خط جو تھا حضرت حسین کے سامنے رکھا کہ یہ دیکھیں، یہ اس کا حکم ہے، اور اب جو ہے میں بالکل مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حسین نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب حضرت حسین نے تمام اہل بیت کو جمع کیا، اور ان کے ساتھ انہوں نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے۔ ان کو انہوں نے یہ کہا، ظاہرہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ راؤنڈ اباؤٹ 72 تھے نا، خواتین، بچے یا جو بھی مرد تھے، ان سب کو ملا کے 72 کے قریب ان کے ساتھ لوگ تھے۔ انہوں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ صرف میری ذات کے دشمن ہیں، یہ میری جان کے پیاسے ہیں، تو میں اگر ان کو گرفتاری دے دیتا ہوں تو یہ جو ایک قتل و غارت ہوگا، ان ساری چیزوں سے یہ جو امت ہے یہ بچ جائے گی۔ تم لوگ ایسا کرو کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں ان کو گرفتاری دے دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ جو بھی ان کے ساتھ لوگ تھے، وہ لوگ کہاں یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے عبداللہ بن جعفر کے جو بیٹے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے جو حضرت حسن کے بیٹے تھے ان کے ساتھ، یا اپنے جو بیٹے تھے، سبھی نے کہا کہ ہم لوگ مرتے دم تک آپ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب کیا ہوا کہ 9 محرم کو یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے جو تھیں، وہ ان کا لشکر جو تھا وہ آمنے سامنے ہوا۔ دوبارہ سے جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے صرف آج کی رات جو ہے وہ دے دو، کل جو ہے وہ 10 محرم ہے، کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لڑیں گے، اور اگر تمہیں میری کوئی بھی شرط منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر قتال ہی کرنا ہے تو قتال کریں گے، لیکن آج کی رات جو ہے وہ مجھے دے دو، کہ میں اپنے اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنا چاہتا ہوں، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ہور تھا اور جو شمر تھا، ان لوگوں نے ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ اب ساری رات جو تھا یہ عبادت میں انہوں نے گزاری، توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حضرت حسین نے خواب میں دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم بہت تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے کہ تم لوگ میرے پاس آنے والے ہو۔ تو یہ سارے اس طرح کے معاملات ہوئے۔ اب صبح جیسے ہوئے تو حضرت جو حسین تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم چلے جاؤ۔ علی بن حسین جو تھے نا، ان کو کہا کہ تم اگر چاہو تو ان سب کو لے کے چلے جاؤ، میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں یہ سارا کچھ نہیں کرنے دیتا۔ علی بن حسین نے آگے سے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ بابا، کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ حق کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت کے زمرے میں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ حق پہ ہیں تو پھر اس کے بعد پھر کیا چیز ہے کہ جو ہمیں یہاں سے جو ہے وہ پھیر کے لے جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے شاباشی دی، انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ جو محمد ہیں یا آل علی جو ہیں، یہ ان سے اسی طرح کی شجاعت اور بہادری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی جو بہن تھی ان کی، حضرت زینب، ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ سارے حالات ہیں، اس میں تم ایسا نہ کرنا کہ جاہلیت کی طرح اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دو، سینہ کو بھی شروع کر دو، اور اتنا زور زور سے رونا شروع کر دو، تو یہ سارے کام ہرگز بھی نہ کرنا۔ تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو انہوں نے اپنے جو ان کے اہل بیت تھے ان کو کی۔ اب صبح کے ٹائم پہ جب یہ لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے تو عمر بن سعد نے کیا کیا، اپنے لشکر کو 4 حصوں میں کنورٹ کر دیا۔ اب کہاں 72 لوگ اور کہاں ہزاروں کے حساب سے لشکر، 1000 حر بن یزید کے ساتھ تھے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کے آ گئے۔ تو یہ اتنا بڑا لشکر اور اس کے سامنے 72 لوگ، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور سارا مطلب پورا ایک جنگ والا جو ماحول تھا وہ پورا دونوں طرف سے وہ کھڑا ہو گیا۔
اب کیا ہوا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، لیکن جو دوسری مخالف فوج تھی ان میں سے کسی کے بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ حضرت حسین کے اوپر وہ اپنا جو وار ہے وہ پہلے سٹارٹ کرے. اسی حساب وہ اس میں کافی دیر گزر گئی کہ کوئی بھی، ظاہر حضرت حسین نے کہا تھا کہ میں جنگ شروع نہیں کروں گا، اور یہ کر نہیں پا رہے تھے، ان کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو اس میں کیا ہوا کہ شمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو دوبارہ سے وہی والا معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ پھر بات چیز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور دوبارہ سے یہ والے معاملات ہو رہے ہیں، تو ہر نے، یہ شمر نے کیا کیا کہ اس نے نا خود سے ہی ایک تیر جو تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا. اب جیسے ہی اس نے تیر پھینکا، پہلا تیر اس نے پھینک دیا، تو اس کے مقابلے میں یہ جو اس سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں حر بن یزید جو تھا، جب اس نے یہ دیکھا مخالف اس میں کھڑے ہو کے کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ نواسے رسول کے اوپر تیر چلاؤں گا، اپنی تلوار چلاؤں گا، تو آن دی اسپاٹ کیا ہوا کہ حر بن یزید اپنی فوج کو چھوڑ کر وہ امام حسین کی سائڈ پہ چلا گیا. اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں کہ مجھے جنت اور جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، اور میں کسی قیمت پہ بھی جنت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، چاہے یہ لوگ میرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں لڑوں گا، میں آپ کے ساتھ لڑوں گا. اب یہ حر بن یزید جو تھا یہ حضرت حسین کی طرف چلا گیا. اب جب شمر نے یہ دیکھا کہ اگر ان کی بات چیت یا اسی طرح سے یہ کھڑے رہے تو آہستہ آہستہ کر کے یہ سارے لوگ اس سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گے، تو اس نے تیر برسا دیا. جیسے ہی اس نے تیر برسایا تو حر باہر نکلا. حر نے کہا کہ دیکھو نہ کرو، تم لوگ بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو، اور آخر میں تم آخرت میں کیا جواب دو گے تم اللہ اور اس کے رسول کو، تو کہ تم لوگوں نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا کیا. اب یہ جو شمر تھا، ظاہر ہے اس کے اوپر تو شیطان اس وقت سوار تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے حر بن یزید کے اوپر بھی جو تھا وہ اپنے تیر برسانا شروع کر دیے. اب جیسے ہی اس نے تیر برسانا شروع کیے تو اس کی جو کوفی اس کے اس میں تھے، شامی بھی تھے اور کوفی بھی، ان لوگوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے. اب یہ تیر یہ سمجھیں کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا. اب یہ دونوں سائڈوں سے جنگ شروع ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جنگ کرتے کرتے جو ہے وہ ظہر کا ٹائم آ گیا بیچ میں. اب کیا ہوا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ بار بار پکار رہے ہیں کہ جنگ کو تھوڑا سا سٹاپ کر دیں، ہم لوگ جو ہے وہ نماز ظہر ادا کر لیں، لیکن وہ اتنی اب جنگ سب کے اوپر شیطان سوار، کس کو آواز آنی تھی کہ وہ بند کر دیں. اسی اس میں حضرت جو حسین تھے انہوں نے صلاۃ خوف جو تھی وہ ادا کی، مطلب پوری نماز نہیں پڑھی، صرف صلاۃ خوف ادا کی، اور دوبارہ سے جو ہے وہ جنگ میں جنگ میں جو ہے وہ آگے اور دوبارہ سے لڑنا شروع ہو گئے. اب کیا ہوا کہ اب یہ جو 72 لوگوں کا جو ایک قافلہ تھا وہ کتنی دیر اس 4-5 ہزار کے آگے وہ ٹھہر سکتا تھا. اب ان کو پتہ تھا کہ ہم لوگ لڑ تو سکتے نہیں ہیں، مقابلہ تو کر نہیں سکتے. ان سب نے کیا کیا کہ یہ حضرت حسین کے سامنے ایک طرح سے ڈھال بن کے یہ سارے کھڑے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ ادھر سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، اور یہاں سے ایک ایک کر کے یہ جو صحابہ تھے وہ سارے شہید ہوتے جا رہے ہیں، اہل بیت شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور حضرت حسین ان کا آپ دیکھیں کہ وہ کس کس طرح سے ایک ایک شہید کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اپنے خیموں کے پاس لے کے آتے ہیں. پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھی شہید ہو گئے ہیں، فلاں بھی شہید ہو گئے، تو ان کو اٹھاتے اور اٹھا کے خیمے کے پاس لے کے آتے. تو جیسے ہی وہ لاشیں لے کے آتے تو عورتوں نے، ظاہر ہے ان کے ساتھ عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، ان لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی. تو اب عجیب سا ایک ماحول ہو گیا کہ بیچ میں عورتوں کی چیخیں ہیں، بیچ میں وہ جنگ کا سارا. تو یہاں پہ ان کو ایک وہ عبداللہ بن زبیر کا مشورہ یاد آیا کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر، اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ آسانیاں کرے آپ کے لیے کہ آپ نے اتنا اچھا مجھے مشورہ دیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤ، کاش کہ میں آپ کی بات سن لیتا. تو انہوں نے خیر جیسے تیسے کر کے ان خواتین کو جو تھا وہ چپ کروایا. ظاہر حالات ایسے تھے کہ اس میں چپ تو رہا نہیں جا سکتا تھا. تو وہ ان کی طرف ہوئے تو پیچھے وہ ایک ایک کر کے سارے جو ان کے صحابی تھے وہ شہید ہوتے جا رہے تھے. اب وہ ان کو اٹھا کے لاتے جا رہے تھے. آخر میں کیا ہوا کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ حضرت علی، ان کی باری آ گئی. ان کو جس وقت وہ اپنے والد کے سامنے کھڑے تھے، اب بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، مطلب 3-4 لوگ رہ گئے تھے. اب وہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے.
تو کیا ہوا کہ ایک شخص ہے مرا بن مقدس، اس نے کیا کیا کہ اس نے نیزہ مارا اور حضرت علی بن حسین جو تھے ان کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت حسین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو جب دیکھا اس کو شہید ہوتے تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، تجھے اللہ برباد کر دے کہ تو نے جو ہے وہ کس طرح سے ایک انہوں نے حضرت علی، مطلب انہوں نے اپنے بیٹے کا کہا کہ علی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور شخص جو تھا وہ آیا اور اس نے حضرت علی جو تھے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ جو تھے یہ وہ لاش اٹھا کے یہ خیمے کے پاس لے کے آئے۔ پھر کیا ہوا کہ آخر میں اب جو ان کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے عبداللہ بن عباس، وہ رہ گئے تھے، ان کو بھی کیا ہوا کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ اب سارے جو تھے ان کے بھتیجے، ان کے جو مسلم بن عقیل کے بچے، مطلب صرف ایک تنہا حضرت حسین اب پورے میدان جنگ میں ہیں اور ان کے سامنے لاشیں بچھی ہوئی ہیں اپنوں کی۔ اب وہ ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں اور خیموں کے پاس ان کو سب کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ اب صرف حضرت حسین رہ گئے ہیں اور حضرت حسین اتنے ان کے جسم کے اوپر زخموں کے نشان ہیں، تیروں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ کے حضرت حسین کے اوپر وہ حملہ کر سکے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ شمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کو نہیں قتل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی اتنی حالت خراب ہے، اس کے باوجود بھی یہ ان کو قتل نہیں کر رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے اس لشکر میں سے نکلتا ہوا وہ آیا اور آ کے اس نے حضرت حسین کو جو ہے وہ اس نے ایک تیر مار دیا اور ان کے اوپر تلوار کا جو ہے وہ ایک وار کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی اس نے وار کیا اور جو تیر تھا وہ ان کے منہ پہ لگا، مطلب وہ ان کے منہ کو چیرتا ہوا جو تھا وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو تھا وہ آیا اور اس نے ایک شخص کو یہ کہا کہ ان کا سر جو ہے وہ دھڑ سے جدا کر دو۔ اب پھر جو تھا وہ ایک شخص آگے بڑھا لیکن وہ پیچھے ہو گیا، لیکن اسی دوران ایک بدبخت شخص تھا سنان بن انس، اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت حسین کا سر تلوار مار کے اس نے جدا کر دیا۔ جب حضرت حسین کی لاش کو انہوں نے عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، تو جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ واقعی یہ ابھی بھی ان کے اندر جان ہے یا یہ مقابلہ، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے اندر سے سانس نکل چکا تھا اور ان کے جسم کے اوپر 33 زخموں کے نشان تھے جو صرف نیزوں کے تھے، اور اسی طرح سے 34 زخم جو تھے وہ تلوار کے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کا مطلب پورا جو جسم تھا وہ چھلنی ہوا تھا۔ لیکن جو ابن زیاد تھا اس کا یہ حکم تھا کہ جب یہ سارے مر جائیں تو ان سب کو ایک لائن میں جو ہے وہ ڈال کے ان کے اوپر ان کو مطلب ان کی لاش کو روندا جائے، ان کے اوپر گھوڑوں کو جو ہے وہ چلایا جائے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو عمر بن سعد تھا یہ اپنے امیر کی اطاعت میں اتنا اندھا ہوا تھا کہ اس نے ان لاشوں کو ایسے لائن میں ڈال کے اوپر گھوڑوں کو جو تھا وہ ان کو چلایا، مطلب اس حد تک بے حرمتی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ حضرت حسین کی لاش، وہ جو ان کا سر مبارک تھا، ان کو لے کر وہ زیاد کے پاس چلا گیا۔ اب زیاد نے جب یہ دیکھا تو زیاد کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی لی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہونٹ مبارک تھے ان کے اندر اس نے گھسا کے اور وہ اس طرح سے جو تھا وہ شروع ہو گیا بات کرنا۔ تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے حسین بن حمام، تو انہوں نے کہا کہ اے بدبخت،
تو یہ اپنی چھڑی جو ہے یہ حسین کے دانتوں سے ہٹا لے، کیونکہ میں نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب کہ اتنی بے حرمتی کرنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں آیا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حد ہوگی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ان کی خواتین تھی ان کی طرف یہ لوگ بڑھے، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ جو عمر بن سعد تھا تھوڑی اس کی غیرت جو تھی اس وقت وہ جاگی، اور اس نے یہ کہا کہ مطلب خواتین کی طرف اب نہ جانا، تم لوگوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ تم لوگ وہ کر چکے، وہ حاصل ہو گیا تمہیں، لیکن خواتین کی طرف نہیں جانا۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا کہ فوج کو وہاں ان کی طرف جانے سے روک دیا، اور ان کے پاس اس جو خواتین کے پاس صرف ایک حضرت علی، یعنی کہ علی اصغر کے نام سے جو مشہور ہوئے زین العابدین، وہ صرف رہ گئے تھے، باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، صرف خواتین رہ گئی تھیں۔ حضرت علی کو جب یہ مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت بھی کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بیمار ہیں اور بچے ہیں اور تم لوگ ان کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑو گے، اس قدر تم اس دشمنی میں جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے ان کو پھر چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ جو خواتین اور ان سب کو جو تھا ان کو پھر یزید کے پاس پہنچا دیا، ساتھ میں حضرت حسین کا سر مبارک بھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کے پاس بھی حضرت حسین کا سر گیا اور اس نے ایک تشت میں پیش کیا گیا تھا اس کو، اور جب اس نے اوپر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اس کو اس چیز کا اب نہ اس نے غم والا کوئی ایک کیفیت تھی اس میں، اور نہ ہی کچھ خوشی کے تاثرات تھے، صرف اس نے اتنا کہا کہ مطلب میں نے اس سارے حکم ان ساری چیزوں کے بارے میں نے نہیں کہا تھا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ اب یہ جو معاملہ تھا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو واقعہ کربلا تھا یہ یہاں پہ ہی نہیں رکا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ جتنے بھی آل بیت تھے، جو لوگ خواتین جو بچ گئی تھیں، ان کو یزید کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ اب یزید نے جب یہ سارے حالات دیکھے تو اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ نواسہ رسول کو انہوں نے قتل کیا اور جس بے دردی سے قتل کیا، یہ چیز ان کے لیے برداشت کرنا تھوڑا آسان تو نہیں تھا نا، اور لوگ بھی جو تھے وہ بہت زیادہ بپھر سے گئے تھے۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ان سب کو اپنا جو ایک کمپنسیشن کے لیے یا اپنا یہ جو ایک دکھ، یہ ان کا اہل بیت کا جو ایک غم تھا اس کو ہلکا کرنے کے لیے، یا اپنی طرف سے اس نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا منہ دھونے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ان سب کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ جو تھا وہ مدینہ بھیج دیا۔ اب جیسے یہ لوگ مدینہ میں آئے اور یہ جو خواتین تھیں، اور جب جیسے ہی انہوں نے وہ ساری رودات سنائی اور ایک کوہرام مچ گیا، اب یہاں پہ کیا ہوا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور ایک جنگ کا سا سامان بن گیا۔ اور جب ان ساری چیزوں کا پتہ چلا یزید کو تو یزید نے اگین ایک اس سے بھی بڑھ کر ایک ایسا ایک غلط جو ایک قدم ہے وہ اٹھایا کہ اس نے ان ساری سازشوں کو دبانے کے لیے اپنی پوری شامی فوج جو تھی ان کو مدینہ میں بھیج دیا، اور ساتھ میں اس نے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ مدینہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے ان سازشوں کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ختم کرو۔ ظاہر ہے اب جو انسان یہاں تک جا سکتا تھا اس سے آگے بھی تو انسان سوچ سکتا ہے نا کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ 3 دنوں کے لیے مدینہ کو اس نے حلال کر دیا۔ اب اس حکم کا کیا نقصان ہوا کہ وہ جتنی بھی شامی فوج تھی وہ 3 دنوں تک انہوں نے وہ تباہی مچائی، اور جس گھر کو چاہتے لوٹتے، صحابیات کا انہوں نے ان کی اتنی بے حرمتی کی اور ان کے ساتھ اتنی وہ ان کی عزتیں لوٹیں، اور کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے صحابیات تھی کہ جن کی انہوں نے عزتیں پامال کی، اور پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھوڑے جو تھے ان کو جا کے مسجد نبوی میں باندھ دیا، اور تاریخ میں یہ 3 دن ایسے تھے کہ مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اور جتنی مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی وہاں پہ جو گھوڑوں نے
ان کا فضلہ اور ان کا پیشاب اور وہ سارا، اور اتنا یہ سارا کچھ اس نے کیا یزید نے. یہ جو واقعہ ہے اس کو تاریخ میں واقعہ ہرا کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. پھر یہ جو واقعہ تھا یہ بھی یزید کے جو ظاہرہ اس کے دور حکومت میں ہوا، اور یہ بھی اس کے اوپر ایک اگر کہیں کہ ایک دھبا جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کہ اس کو نا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا. لیکن یہاں پہ ایک بات ایک یہ سامنے آتی ہے کہ دیکھیں اگر اس نے نہیں کیا، اس کے دور حکومت میں تو ہوا تھا نا، پھر اس کے بعد اگر یہ اس کے اندر شامل نہیں تھا یا اس کو خوشی نہیں ہوئی تھی، تو کیا اس نے یہ جو قاتلین حسین تھے کیا اس نے ان سے بدلہ لیا؟ نہیں لیا. پھر اس کے بعد یہ والا انسیڈنٹ، پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو واقعہ ہرا یہ کیا، اس کا بھی تو ذمہ دار یہ یزید ہی تھا. پھر اس سے بھی بڑھ کر جو اس نے کام کیا وہ اب ظاہر ہے یہ جتنے بھی جو جید جو صحابہ تھے یا ان کی جو اولادیں تھیں ان کو تو یہ ختم ہو چکے تھے، صرف ایک عبداللہ بن زبیر بچے تھے. عبداللہ بن زبیر اب مکہ میں تھے، اب ان کو پکڑوانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ دوبارہ سے 70 ہجری میں مطلب یہ سارے جو واقعات ہیں یہ 61 ہجری کے ہیں نا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ دوبارہ سے اس نے شامی فوج بھیجی، اور اس نے مدینہ کی تو جو بے حرمتی کی تھی لیکن پھر اس نے مکہ کی بھی سیم اسی طرح سے بے حرمتی کی، وہاں پہ بھی اس نے اپنی فوجیں بھیجی. اور کس طرح سے ان فوجوں نے جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کیا وہ سارا، اور وہ حرم میں انہوں نے پناہ لی، اور پھر انہوں نے ایک وہ منجنیق کے ذریعے سے انہوں نے اس میں پتھر برسائے، گولے برسائے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے جو خانہ کعبہ کا غلاف تھا اس کو بھی آگ لگ گئی تھی، اور اتنی اس نے سارا کچھ بے حرمتی کی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو حضرت عثمان کی شہادت سے ایک سلسلہ شروع ہوا وہ پھر ایسا شروع ہوا کہ یہ پھر رکا نہیں. اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے بھی معاملات تھے کہ جو اس کے بعد بھی ہوتے رہے. پھر اس کے بعد یہ اس کی 71 میں اس یزید کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن یہ جو قاتلین حسین تھے ان کے ساتھ بھی پھر کوئی اچھے معاملات نہیں ہوئے. کچھ کو تو اللہ پاک نے سزا دے دی تھی، اور کچھ جو لوگ رہ گئے تھے ان کو یہ پھر مروان بن حکم تھا، اس کے دور نہیں مختار ثقفی تھا، ٹھیک ہے، یہ جب حکمران بنا تو اس نے پھر کیا کیا کہ جتنے بھی یہ اس میں شہادت حسین میں جتنے بھی ملوث تھے ان سب کو چن چن کے اس نے مروایا تھا. اور اسی طرح سے ابن زیاد کا سر جو تھا وہ اس کو کٹوا کے اور پھر پورے اس میں پھیرا تھا، اور یہ سارا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اتنے کوئی عبرت آموز اور اتنے ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ملوکیت. یہ جو ملوکیت تھی نا اس نے ان سب کے اندر جو تھا ایک اقتدار کی ہوس اور یہ سارے جو معاملات تھے یہ ان ساری چیزوں کو جو تھا اس نے جنم دیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوفی تھے ان کو اپنے اس اقدام کے اوپر بہت زیادہ رنج اور افسوس ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑا جو تھا ایک گناہ کیا، ایک ظلم کیا، اور ہماری وجہ سے جو تھا یہ حضرت حسین جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی اور یہ سارا کچھ. تو کیا ہوا کہ اگلے سال جب یہ لوگ وہاں پہ جہاں پہ کربلا میں آئے اور جہاں پہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی تو یہ کسی قافلے کے ساتھ یہ جا رہے تھے، لیکن جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو وہاں پہ ان لوگوں نے بہت زیادہ رونا دھونا اور اپنے گناہوں کا جو ہے وہ ازالے کے طور پر انہوں نے وہاں پہ وہ کیا. اور پھر ایسا ہوا کہ کرتے کرتے انہوں نے اس پوری ایک چیز کو شروع کر دیا کہ ہر سال یہ کیا کرتے ہوتے تھے وہاں کربلا میں جا کے وہاں یہ ماتم اور یہ گریازاری اور یہ سارے معاملات کرتے ہوتے تھے. وہی ساری چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ چیزیں ساری چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بھی جو ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا
ہمارے دین کا اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو ہمارا مین آج کا ٹاپک تھا وہ شہادت حسین سے تھا، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے حضرت حسین نے جو تھا وہ اپنے جو دور کا یزید تھا اس کے سامنے انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، انہوں نے اللہ اور رسول کو پرائیورٹی دی، نہ کہ اس نے اس کو جو ہے وہ اس کے حکم کو مانا، اور انہوں نے اپنی جان گنوا دی لیکن انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے کہ ہم بھی جو ہے اگر حق اور باطل میں اگر کبھی ہمیں بھی اگر چوائس کرنے کا ہو تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اپنی طرف سے میں نے بہت ہی کوشش کی ہے کہ میں ساری چیزوں کو لے کے اچھے سے چلوں، لیکن اللہ پاک قبول فرمائے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کا وہ حق ادا کر سکی ہوں کہ نہیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس چیز کو قبول فرمائے، اور اگر میرے سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو اس کو بھی معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔